اسم کی بات ہی کو کنٹینیو کرتے ہیں، اسی سلسلہ کا کلام کو جاری ساری رکھتے ہیں، اس لیے کہ اسم ہی کائنات کی وہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ تمام حقائق اسی کے دائرے کے اندر گھومتے ہیں۔ ہم نے حقیقت کو بھی ایک اسم کی سے جانتے ہیں کہ ہم اپنے مافِ ضمیر کے اندر ایک حقیقت کا تصور ہے جس کو ہم اسم کے اس حقیقت کو نام بھی، یہ بھی اسم ہے، حقیقت بھی، اور اس کے بعد جھوٹ بھی اسم ہے اور سچ بھی اسم ہے۔ دنیا کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اسم کی اتنی محتاج ہے کہ ہم اس کا نام لیے بغیر اس کی حقیقت کو واضح نہیں کر سکتے۔ اس لیے قرآن حکیم نے سب سے حیرت انگیز جو انکشاف کیا ہے وہ اسم کی حقیقت ہے کہ اسم ایک کوڈ ہے تمام اشیاء کی، کمیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، نوعیت کیا ہے، خاصیت کیا ہے، ٹمپریچر کیا ہے، ٹمپرامنٹ کیا ہے، اور کمبینیشن کیا ہے، کمپوزیشن کیا ہے، یہ تمام حالتیں ان کو بیان کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں نام رکھ چھوڑے ہیں انسان نے، اور ہزاروں سالوں کے اندر یہ ساری، ایسا نہیں ہے کہ وہ لاکھوں سال پہلے خود بول نہیں سکتا تھا وہ اسم کیا ادا کرتا، تو جب بولنا اسے سیکھیا اپنی مادے کی فطرت کے ساتھ یا مادے کی جو قدرتی حالت کے ساتھ پرخلوص وابستگی کے نتیجے میں، اور اس کو بہتر بنانے کی خواہش کے نتیجے میں انسانی مغز پر بھی یہ قدرت کے انعامات نازل ہوئے، اور اس کے بعد انسانی ذہن بھی بہت فنکشنل ہوتا گیا، فعال ہوتا گیا، اور اس کے بعد انسان کی جو تخلیقی صلاحیت ہے یا قابلیت ہے وہ بھی اسی طرح بڑھتی گئی۔ تو لہذا قرآن نے پہلی جو آیت ہے وہ اسم ہے کہ کائنات کی ہر چیز ایز کمپیئر ٹو ہے، اور کائنات کی ہر چیز وہ مقابلتاً ہے، اور ہر چیز ہے نا مثالی ہے، اور کوئی بھی چیز حقیقی نہیں ہے دنیا میں۔ کوئی بھی یہ جو گریویٹیشن ریلیٹیوٹی یا کوانٹم میکینکس کا ایک سائنسی نظریہ، وہ اس کا اطلاق بہت ہی معمولی حقائق پر، فزکس پر یا میتھ پر اس کا معمولی اطلاق ہے، لیکن قرآن کا اسم کل کائناتی حقائق پر قرآن کے اسم کا اطلاق ہے۔ اسی کے قرآن نے قرار دیا ہے کہ دنیا اور کائنات کی ہر چیز ایز کمپیئر ٹو ہے، مقابلتاً ہے، مثال کے طور پر ہے، تمثیلی ہے، اور ایک مقابلتاً ہے، یہ کوئی بھی چیز حقیقتاً نہیں ہے۔ اور ہم جب ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو 7 منزلہ بلڈنگ کے ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں کسی بھی فلور میں، تو ہم اگر تیسرے فلور میں بیٹھے ہیں تو ہم 2 فلور جو نیچے مخلوق رہتی ہے ہم اس سے بہت اوپر ہیں، لیکن ہم سے 4 فلور جو اوپر ہیں ہمارے کمرے سے، اس سے ہم بہت نیچے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، کوئی ہم نہ کسی سے اوپر ہیں نہ کسی سے نیچے ہیں۔ اگر مقابلتاً دیکھا جائے تو اوپر والوں مقابلے میں ہم نیچے ہوتے ہیں، اور نیچے والوں مقابلے میں ہم اوپر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ تو دنیا قرآن نے اقرار دیا ہے کہ کوئی بھی چیز، کائنات کی ہر چیز، ہماری دنیا کی ہر چیز، ہر معاملہ یہ ایز کمپیئر ٹو ہے، مقابلتاً ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ تو لہذا قرآن کا یہ انکشاف، اور اس کے بعد آپ قرآن میں اگر اسم کو سمجھنا، دیکھیے کہ قرآن نے اسم کو سمجھانے کے لیے قرآن کے اندر ہی ایک ایسا اہتمام ہے کہ اگر کوئی بھی قاری یا طالب علم یا اسٹوڈنٹ یا کوئی مفتش یا تجزیہ نگار قرآن کے اندر موجود اسم کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن کے اندر ہی اس کا بے پناہ اور بہت وسعت پذیر اہتمام ہے کہ قرآن کے اندر جو آیات ہیں اسم کی، مثال کے طور پر وہ السماء ہے یا السماوات ہے یا سمیتموہا یا سماکم یا تسمیہ یا مسمہ یا سیماہم یا سمبن یا یسومونکم، یہ جو بھی ٹائپ آف اسم ہے قرآن کے اندر اس کی 378 آیات ہیں، جو یہ جو آپ کے پیش نظر جہاں کہیں بھی آپ قرآن میں تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے اسم آ گیا یا السماء آ گیا یا سماوات آ گیا یا سمیتموہ آ گیا،
کوئی بھی ٹائپ اگر اسم کی آ گئی تو وہ جو آپ کی پیش نظر آیت ہے، وہ پیش نظر جو اصطلاح ہے اسم کی، اس کو سمجھانے کے لیے قرآن کے اندر اس کے علاوہ 377 آیات ہیں، اور وہ آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دیں گی کہ اسم ہوتا کیا ہے، اسم کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہ ایک علامت، ایک نام، ایک علامت، ایک کوڈ، ایک سراغ، ایک بطور سراغ کے یا بطور کوڈ کے یا بطور نام کے، بطور نشانی کے، بطور علامت کے ہے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کا ہم ایک کوڈ وضع کرتے ہیں، ایک نام وضع کرتے ہیں، ایک علامت اس کے لیے وضع کرتے ہیں، ایک نشان وضع کرتے ہیں، ایک سنگ میل وضع کرتے ہیں، تو ہم اس کو قرآن اسم کہتا ہے کہ اس کا جو کوڈ ہے یا اس کا جسے آپ کہتے ہیں کی بورڈ، کہ آپ جس بورڈ پہ جا کر نا وہ تمام متعلقہ آپ کو مطلوب اور آپ کو ریکوائرڈ جو بھی حقائق آپ کو ریکوائرڈ ہیں، آپ ان تک ایک کوڈ وضع کرتے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے، ان کے سراغ کو پانے کے لیے، تو لہذا اس کو قرآن اسم کہتا ہے۔ اور اسم کی حقیقت کا قرآن نے اپنی پہلی آیت کے طور پر اسم کی حقیقت کا بیان کر کے تو دنیا کو حیران و ششدر کر دیا کہ دنیا میں آج سے 50,000 سال پہلے، لاکھ سال پہلے دیوتاؤں کے جو نام تھے وہ بھی انسانوں نے رکھے تھے، اور اس کے بعد یہ بابل والوں نے، یعنی کہ بابل کی تہذیب نے کیا نام رکھا تھا، ایل دیوتا کا کیا نام رکھا تھا، اور اس کے بعد عربی میں وہ جا کر الہ کیسے ہو گیا، اور وہ سریانی میں الو کیسے ہو گیا، یہ سارے حقائق وہ ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کا نام یا اس کو سراغ پانے کے لیے کوئی بھی نشانی وضع کی ہے تو وہ انسانی ذہن نے کی ہے۔ تو لہذا انسانی ذہن کائنات کی کھوج کے لیے اتنا جس بےتابی کا انسانی ذہن نے مظاہرہ کیا ہے، وہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی مخلوق اس وقت تک کرۂ ارض پر بسنے والی یا اس کی فضاؤں میں بسنے والی یا اس کے سمندروں میں بسنے والی کسی مخلوق نے اس قابلیت اور اس صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تو ہم جب قرآن کے اندر غلطاں ہوتے ہیں یا اس کے اندر کھوج اور تلاش کا ایک سفر شروع کرتے ہیں تو ہمیں حیرتوں کا سامنا ہوتا ہے کہ قرآن نے کس قدر، کتنا پہلے اور کس قدر بلندی کے ساتھ اور کتنی گہرائی کے ساتھ انسانی ذہن کو ورطہ حیرت میں ڈالنے کے لیے اور کل کائناتی رموز و اسرار کو اس کے ذہن پر واضح کرنے کے لیے، آشکارا کرنے کے لیے کیا خوبصورت اہتمام کیا تھا۔ ہمیں رب العالمین کی عظمت کو پھر اس کی کبریائی کا ہمیں احساس بھی کرنا پڑتا ہے، ہمیں اظہار بھی کرنا پڑتا ہے، بلکہ ہم مجبور ہوتے ہیں اس کی تعریف کے لیے کہ وہ رب العالمین بے پناہ عظیم شان ہے، جس نے ہمیں ایک اسم کی نعمت دے کر کائنات کے تمام اسرار سے ہمارا تعارف کروا دیا، اور ہمارے لیے کائنات کا کوئی بھی پوشیدہ راز ابھی آج اگر وہ پوشیدہ ہے تو کل وہ پوشیدہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ لاکھوں کائناتی راز، کروڑوں کائناتی راز جو پہلے انسان کے لیے غیب السماوات تھے یا غیب الارض تھے، قرآن غیب اس کو کہتا ہے جو ابھی تک پریزنٹ نہ ہوا وہ، اور جو ابھی تک منظم نہ ہوا وہ، اور ابھی تک انسانی ذہن یا انسانی استعمال میں نہ آیا ہو۔ اگر وہ توانائی کی صورت میں ہے تو غیب السماوات ہے، اور اگر مٹیریل کی صورت میں تو غیب الارض ہے۔ تو ہر غیب السماوات والارض کو اسم کی کلید سے انسانی ذہن آشکارا کر کے رہے گا۔